ایک بار مجھے یاد ہے جب میں بھابھی کے ساتھ بازار گیا۔ اس وقت میری عمر 12 سال تھی۔ ہم ایک شاپ پر گئے جو بیسمنٹ میں تھی۔ کافی آگے جا کر آخر میں وہاں لوگ کم ہی آتے تھے۔ جب ہم پہنچے تو وہاں ایک پٹھان آدمی تھا جس کی عمر 40 یا 35 کے قریب تھی، اور ایک لڑکا تھا جس کی عمر 30 یا 24 کی ہوگی۔ ہم اندر ہی گئے کہ پٹھان خوشی سے بولا، اوئے باجی آؤ، کیسے ہو آپ؟ بھابھی بھی ٹھیک، آپ کیسے؟ پٹھان، ہم کیا بتائیں، نہ ہی پوچھو تو اچھا ہے۔ بھابھی، کیوں، کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ پٹھان، خیریت ہی تو نہیں، اب تم کو کیا بتائیں کیا حال ہے؟ اور ساتھ ہی لڑکے کو کہا، اوئے سنی، جاؤ باجی کے لیے چائے لے کر آؤ، اور وہ باہر مارکیٹ کی دوسری طرف سے اچھی والی لانا۔ وہ لڑکا ہلکا سا مسکرا کر چلا گیا۔ بھابھی بھی تھوڑا ہنستے ہوئے بولی، خیر ہے، اتنی دور سے چائے منگوائی جا رہی ہے؟ پٹھان، ہاں، آج موقع جو مل گیا خدمت کا تو آپ کی خدمت میں کمی نہیں آنی چاہیے نا۔ بھابھی، او اچھا، اگر میں کہوں کہ آج کوئی خدمت نہیں کرنی تو؟ پٹھان، نہیں کہو کہ آج کوئی، ایسا نہ بولو، ہم تو پہلے مر رہا ہے، 2 مہینے سے گھر نہیں گیا۔ بھابھی ہلکا سا مسکرا کر، ہم تو لگتا ہے دماغ کو چڑھ گئی ہے۔ بھابھی، اچھا جی، پھر تو اتارنی پڑے گی نا۔ پٹھان، یہ تو مہربانی ہوگی۔ دکان فل بھری ہوئی تھی، کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ ایک بڑا سا کاؤنٹر تھا جس کے اندر وہ کھڑا ہوا تھا۔ میں اور بھابھی بائیں والی سیٹ پر ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ اس نے بھابھی سے کہا، آج اندر آ جاؤ، دیکھ لو جو لینا ہے۔ کاؤنٹر کافی بچھا ہوا تھا۔ پٹھان کے پیٹ کے نیچے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ بھابھی اٹھی اور اندر چلی گئی۔ مجھے موبائل پکڑا دیا۔ میں سام والی گیم کھیلنے لگ گیا۔ بھابھی اور پٹھان اندر تھے۔ بھابھی الماری کی طرف منہ کر کے ہلکی پھلکی باتیں کرتی اور کبھی اس کے ساتھ لگ جاتی، کبھی ادھر ادھر ہوتی۔ میں نے دیکھا بھابھی کا بازو حرکت کر رہا ہے، جیسے کسی چیز کو پکڑ کر آگے پیچھے کر رہی ہو۔ پھر مجھے آواز دے کر بولی، سونو، اگر کوئی فون آئے تو مجھے بتانا، اور اگر اور چیزیں وغیرہ دیکھنی ہے تو گھوم آؤ۔ میں نے کہا، نہیں بھابھی، مجھے گیم کھیلنی ہے۔ بھابھی، چلو دھیان سے کھیلو۔ پٹھان کاؤنٹر پر دونوں بازو رکھ کر میری طرف دیکھ رہا تھا اور بول رہا تھا کہ اگر یہاں کوئی چیز پسند نہیں آئی تو کاؤنٹر کے نیچے والے خانے میں دیکھ لو، وہاں بھی کافی مال پڑا ہے۔ بھابھی، ہاں، میں بھی سوچ رہی ہوں نیچے بیٹھ کر دیکھ لوں، کوئی اچھی چیز مل جائے۔ اور میری طرف دیکھ کر کہا، تم کون سی شرٹ کا کہہ رہے تھے؟ میں نے بتایا، بلو کلر۔ تو بولی، اچھا تم کھیلو، میں ڈھونڈ کر دکھاتی ہوں۔ اتنے پٹھان بولا، ہاں، اتر نیچے ہی پڑی ہوگی ساری۔ بھابھی اب آرام سے نیچے بیٹھ گئی۔ کاؤنٹر کی رائٹ سائڈ پر شیشہ لگا ہوا تھا جہاں سے بھابھی اندر گئی تھی، دروازے کی جگہ چھوڑ دی تھی۔ پہلے میں نے اتنا نوٹ نہیں کیا کہ بھابھی کیا کر رہی ہیں، پر جب پٹھان کے چہرے کے تاثرات بدلے تو میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز نکلی، اور مرا آرام سے، دانت نہ لگے۔ بھابھی کچھ نہیں بولی، پھر ہلکی سی پٹھان کے جسم میں حرکت پیدا ہوتی رہی، جیسے وہ ہلکا آگے پیچھے ہو رہا ہو۔ بھابھی کی کھانسی کی آواز بھی آئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے جب پٹھان سے نظر بچا کر شیشے میں دیکھا تو مجھے عجیب سی حرکت محسوس ہوئی، جیسے بھابھی ہل رہی ہیں۔ میں پانی پینے کے بہانے اٹھا اور باہر پڑے کولر کے پانی پیا۔ بھابھی اور پٹھان رک گئے۔ پھر میں اپنی پہلی جگہ سے تھوڑا آگے کی طرف بیٹھا جہاں سے شیشے میں اندر صاف نظر آ رہا تھا کہ بھابھی کیا کر رہی ہیں۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران تھا کہ بھابھی، پھر پٹھان کی ہلکی سی آواز، بس ہو جائے گا ورنہ۔ بھابھی نے اب اپنا منہ صاف کیا، بال ٹھیک کیا اور آرام سے ایک شرٹ اٹھا کر کھڑی ہوئی اور لرزش پڑے لہجے میں بولی، بھابھی یہ دیکھو، یہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، آپ خود دیکھ لیں۔ اتنے میں پٹھان بولا، رکو میں ڈھونڈتا ہوں، اور نیچے بیٹھ گیا۔ اور اب بھابھی کاؤنٹر پر دونوں بازو رکھ کر کھڑی ہو گئی اور مجھ سے پوچھا، کال تو نہیں آئی؟ میں نے کہا، نہیں بھابھی، کوئی نہیں۔ بھابھی، اچھا چلو کھیلو تم، اور ساتھ ہی تھوڑا جیسے ٹانگیں کھول رہی ہوں۔ اور پھر ایک ہلکا سا جھٹکا ان کو لگا، منہ سے بس آ ہی نکلا، اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی، بور تو نہیں ہو رہے تم؟ میں نے نام میں سر ہلا دیا، بولی، بس تھوڑی دیر میں چلتے ہیں، اچھے سے کپڑے دیکھ لیں۔ اور ہاتھ نیچے لے گئی اور ہلکا سا مڑ کر پیچھے دیکھنے لگی۔ میں نے شیشے میں دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ یوں پٹھان نے بھابھی کو ہلکی سی آواز میں کہا، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ میری طرف اشارہ تھا۔ بھابھی، کچھ نہیں، بس وہ کچھ نہیں بولے گا، باہر سے کوئی نہ آ جائے۔ پٹھان، دیکھ لینا، اس کی خیر ہے نا؟ بھابھی، میں جو کہہ رہی ہوں بس شور نہ کرنا اور زور بھی نہ لگانا۔ آج گزارا کر لو، کل پھر آؤں گی، اب جلدی کرو، کوئی آ نہ جائے۔ پٹھان، اچھا، اور مجھے کہا، بیٹا بات سنو۔ میں، جی انکل۔ پٹھان، وہ نا ایسا کرو، بائیں گلی والی لائٹ بند کر دو، فالتو چل رہی ہیں، وہاں سوئچ ہے۔ میں نے بائیں کی لائٹ بند کی اور واپس وہیں آ کر بیٹھ گیا، اور اس نے فون نکال کر سنی کو کال کیا۔ بولا، ہاں کدھر ہو؟ آگے سے پتہ نہیں کیا جواب آیا، پھر بولا، ہاں ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ ہیں، اب میں پریشان تو ہوں، چلو ٹھیک ہے۔ بھابھی، کون تھا؟ وہی لڑکا سنی تھا، باہر کھڑا۔ کیا ویسے تمہارا دیوانہ ہو گیا ہے؟ کہتا ہے میرا بھی کچھ کر۔ استاد، بھابھی، نہیں، کوئی ضرورت نہیں،
بس اب ہر ایک کو تو نہیں نا؟ پٹھان نے اندر کی بھی آدھی سے زیادہ لائٹ بند کر دی۔ اب کافی اندھیرا تھا۔ میں اپنی گیم میں مگن تھا۔ اس نے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ بھابھی نے مجھے دیکھ کر کہا کہ سنی، باہر وہ دکان دیکھ کر آؤ جہاں سے پچھلی بار تمہارے شوز لیے تھے۔ جاؤ جلدی، کہیں بند نہ کر جائے۔ میں اٹھا جی بھابھی، اور دکان سے باہر آ کر ساتھ ہی رک گیا کیونکہ لائٹس تو پہلے ہی بند تھی، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب میں باہر رکا تو اندر سے تھپ تھپ کی آواز آنے لگی۔ پٹھان بولا، اچھا کیا بچے کو بھیج دیا۔ بھابھی، مجھے پتہ چل رہا تھا تمہارے جذبات کا، اب جلدی کرو اس سے پہلے کہ وہ آ جائے۔ پٹھان، ہاں بس 2 منٹ۔ کچھ دیر تک پٹھان کی سانسیں باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ بھابھی نے اسے کہا، پیچھے ہٹو، اب ہو گیا نا؟ پٹھان، جی ہو گیا، مزہ آ گیا۔ بھابھی، چلو شکر ہے، جان چھوٹی، اب کوئی کپڑا پکڑو۔ بھابھی، کہیں میرے سارے کپڑے خراب نہ ہو جائیں۔ پٹھان، تم اندر ہی رکھو، میں دیتا ہوں۔ بھابھی، ہاں ابھی تو اندر ہی ہے۔ پھر اس نے کپڑا دیا۔ بھابھی نیچے بیٹھ کے اچھی طرح سے صاف کر کے پہن کر کھڑی ہوئی، اور وہ بھی اس نے بھابھی کو شکریہ کہا۔ بھابھی تھوڑی تھکی ہوئی تھی، آواز میں بولی، اب چوڑو بھی دو، کھڑا نہیں ہوا جا رہا بیٹا، ابھی دو مجھے۔ بھابھی جیسی کاؤنٹر سے باہر نکلی، میں بھاگ کر دکان کی طرف چلا گیا۔ وہ دکان بھی کھلی تھی۔ باہر مجھے وہی لڑکا ملا جو چائے لینے گیا تھا۔ مجھ سے پوچھا کدھر؟ میں نے بتایا بھابھی نے دکان دیکھنے بھیجا ہے۔ اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی، رک جاؤ، اکٹھے جاتے ہیں۔ میں بولا نہیں، میں جا رہا ہوں، اور میں دکان پر آ گیا۔ بھابھی بھی کاؤنٹر سے باہر ٹیبل پر بیٹھی تھی، کافی تھکی ہاری ہوئی، اور پٹھان کاؤنٹر کے اندر اسٹول پر بیٹھا تھا۔ بھابھی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کی چائے نہیں آئی ابھی تک، ہم جائیں پھر؟ اس نے جلدی سے فون کیا، یار لے بھی آؤ، مہمان جا رہے ہیں، ساتھ میں بسکٹ کیک بھی لانا۔ بھابھی، کیک کا کیا کرنے ہیں؟ بسکٹ ہی کافی ہے۔ پٹھان، نہیں، کیک بھی اچھے ہوتے ہیں، نرم نرم۔ بھابھی، ہاں نرم چیزیں تو ویسے بھی آپ کو پسند ہیں۔ پٹھان، ہاں نا، اس کا ہی تو مزہ ہے۔ اور دونوں ہنسنے لگے۔ پھر بھابھی نے اسے کہا، اسے کپڑا دکھا دو جو پسند آئے۔ اس نے 3 ڈریسز دیے، اور لڑکا بھی آ گیا۔ چائے پی۔ اس لڑکے نے پٹھان سے کچھ اشارے میں کہا۔ پٹھان نے بھابھی کو اشارہ کیا۔ بھابھی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کبھی، ورنہ میں تمہارے پاس بھی آنا چھوڑ دوں گی۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، جیسا آپ کو اچھا لگے، آپ کی اپنی دکان ہے۔ پھر ہم گھر کو نکل گئے۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔